کل ایوان صدر میں ایک ایسی تقریب تھی جو ہم پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس میں اس طرح کی تقریبات بہت کم دیکھتے ہیں. اب اسپتالوں کا قیام، تعلیمی نظام میں بہتری، سندھ حکومت کیا کر رہی ہے، یہ پولیٹیکل لیڈرز اپنی تقریر میں تو کہتے ہیں، لیکن باضابطہ ایک پریزنٹیشن بنا کے اور اس کو ناٹ اونلی فار دا جرنلسٹ بلکہ دیگر جو تھے ڈگنیٹریز، سفراء، then delegation of big wigs like World Bank and all، اس کے سامنے پریزنٹ کرنا. کل یہ سب ہوا اور حکومت نے جو ہے اس نے کیا کچھ کیا ہے، سندھ حکومت نے، اس کے لیے یہ تمام تر چیز ہوئی اور اس کو جو ایڈریس کیا، اس کو پریزنٹ کیا خود بلاول بھٹو زرداری. ایبسلیوٹلی. ایک دفعہ پھر سے NICVD کو اسپاٹ لائٹ دی گئی اور بتایا گیا کہ یہاں پر مفت علاج کیا جاتا ہے اور لوگوں کو وہ علاج دیا جاتا ہے جو دنیا بھر کے پاپولیشن یوز کر سکتے ہیں. وہ فیسلٹیز دی جاتی ہیں، کہیں اور یہ نہیں ہے. پاکستان میں سب سے بہترین ہسپتال NICVD ہے، یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. اور کیسے انہوں نے اس کے فیسلٹیز کو بڑھایا ہے، اس میں جدید ٹیکنالوجی استعمال جو کی جا رہی ہے لوگوں کے علاج کے لیے، اور کتنی بڑی تعداد میں یہاں دنیا بھر سے بھی آتے ہیں، ملک بھر سے بھی ایسے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں جن کو مفت علاج چاہیے ہوتا ہے، تو وہ یہاں پر آ کر اپنا علاج کراتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا. ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے ریزن یہی تھا کہ انٹرنیشنلی بھی اس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے. جو انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز آئے ہوئے تھے ان کو بھی پروجیکشن دی جا سکے کہ کس طرح سے سندھ حکومت کام کر رہی ہے سندھ میں ڈیولپمنٹ کا. چلیے اب یہ ضرورت کیوں پیش آئی اور سندھ کی چیزیں اسلام آباد میں جا کے کیوں بتائی گئیں، اس سب پہ بھی ہم بات کریں گے. قادر خان مندوخیل، رہنما پیپلز پارٹی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم قادر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اچھا، 15 سال سے زائد اب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے پیپلز پارٹی کو اور سندھ میں برسر اقتدار ہے. صحت تعلیم جو ہے اس میں اتنی سچویشن جو جیسے بلاول کہہ رہے تھے بہتری آئی ہے. سب لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ جو بنیادی انفراسٹرکچر ہے وہ پھر اس میں بہتری کیوں نہیں آ رہی ہے، اس کے لیے کیا پلانز ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو اسپتالوں کا جال بچایا گیا، 11 دل کے اسپتال ہے بڑے 11 ڈسٹرکٹ میں، میرے ڈسٹرکٹ بلدیہ ٹاؤن سمیت، اور پھر بے نظیر ٹراما سینٹر ہے کراچی میں. اس کے بعد جا کے آپ کا گمبٹ میں لیور ٹرانسپلانٹ سینٹر ہے، اور پھر NICH ہے جو بچوں کے اسپتال ہے، پھر بچوں کے اسپتال مین اور ٹورگی. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صحت کے شعبے میں جو کام سندھ میں کیا ہے وہ پاکستان میں کسی صوبے میں آپ کو نہیں ملے گا، اور میں دعویٰ کروں اور چیلنج بھی کرتا ہوں. اچھا قادر صاحب، دیکھیں بار بار NICVD کا حوالہ دیا جاتا ہے، پھر کینسر کے علاج کے لیے بار بار بتایا جاتا ہے. کیا پیپلز پارٹی پورے سندھ کے دیہی علاقوں میں یہ معیار یا یہ جو فیسلٹیز ہیں ہاسپٹلائزیشن کی یا ہیلتھ کی دے پائی ہے، یا صرف یہ چند ہی شہر ہیں جنہیں بار بار ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ کیونکہ الزام یہی لگتا ہے کہ یہ چند اسپتال ہے جس کو پیپلز پارٹی بار بار ہائی لائٹ کر کے اور موو آن کر جاتی ہے. جی بالکل، جو آپ نے سوال کیا تھا کہ اندرون سندھ میں اسپتالوں کا کیا صورتحال ہے، شہر کراچی کی بات آپ نے کی ہے. یہ جو میں نے آپ کو 11 ہاسپٹل کی بات کی تھی، اس میں صرف 2 ہاسپٹل کراچی میں، اور باقی آپ کے سندھ کے باقی شہروں میں آپ کو نواب شاہ میں بہت بڑا ہاسپٹل ملے گا، آپ کو سکر میں ملے گا، آپ کو لاڑکانہ میں ملے گا، آپ کو دوسرے علاقوں میں. اس طرح 11 ٹوٹل ہاسپٹل ہے. اور پھر جو میں نے آپ کو لیور ٹرانسپلانٹ کا جو سینٹر گنوایا تھا وہ ہے خیرپور کے شہر گمبٹ میں، جو ایشیا کا بہترین ہاسپٹل ہے، جو نہ صرف پاکستان سے بلکہ پاکستان سے باہر علاج کے لیے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، اور وہ کم سے کم علاج 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے، وہ بالکل فری ہے. پھر اس کے بعد اگر میں بے نظیر ٹراما سینٹر جو کراچی 15 منزلہ ہاسپٹل ہے انہی کی بات کروں تو یہ بھی جو ہے نا وہ اپنے جو ایک سٹینڈرڈ ہاسپٹل ہے جہاں مفت علاج ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر میں SIUT کا دیکھوں جہاں گردوں کا ہے، اس کی دوسرے ہاسپٹل بھی کھل گیا جی. اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے جو پرائیویٹ وہ کیے ہے، جو پرائیویٹ ہاسپٹل کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، جیسے اگر آپ دیکھ لیں کہ انڈس ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ کیا ہے، یا دوسرے اس طرح جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہے ان کے ساتھ ہماری معاہدے کی وہ اس کے الگ ہے. تو یہ کہنا کہ صرف کراچی میں یا بڑے شہروں میں تو آپ کو 11 ضلعوں میں آپ کو یہ ٹاپ کے ہاسپٹل ملیں گے اور باقی اس کے علاوہ ہے. میں اگر ریسپیکٹفلی ڈس ایگری یہ بھی کروں کہ اگر ہم بیسک ہیلتھ یونٹس پہ مزید کام کریں تو ہمیں بڑے اسپتال بنانے کی ضرورت نہ پڑے. اس ڈسکشن کو کبھی اور کے لیے رکھ چھوڑتے ہیں.
اب کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے قادر صاحب، کچرا، پانی، ٹرانسپورٹ، سیوریج جیسا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت برسوں سے حل طلب ہے. حکومت بھی پیپلز پارٹی کی رہی ہے. تو یو نو واٹ، جب ہم اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اچھا اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم اس ساری خرابی کی ذمہ داری کس کے سر پہ ڈالیں؟ دیکھیے یہ ذمہ دار ہم سب ہے، صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے. آپ کو اگر تھوڑا کراچی کے بارے میں پتہ ہے تو میں تھوڑا سا عرض کر لیتا ہوں کہ کراچی کے 38% سے کم جو ایریا ہے وہ سندھ حکومت کے پاس ہے، اور باقی جو ہے کوئی ڈی ایچ اے ہے، کوئی ایئر فورس ہے، کوئی نیوی ہے، کوئی کنٹونمنٹ ہے، کوئی جو ہے نا وہ پورٹ کا ایریا ہے. تو اس سارے کو نکال کے تو 38% سے بھی کم ایریا سندھ حکومت کے 38 کو پیرس بنا دیں، سولین حکومت کے پاس آتی ہے. لیکن اس کا انفراسٹرکچر، اس کی تمام طرح اخراجات جو ہے نا وہ بڑے بڑے روڈ آگے پیچھے وہ سارا کے سارا سندھ حکومت کرتی ہے. نمبر ایک بات، اس 38% سے کم جو آبادی والے شہر میں جہاں میئر پیپلز پارٹی کا یقیناً، مگر میئر کے نیچے 25 ٹاؤن ہے. اس 25 ٹاؤن میں سے 9 ٹاؤن تو پھر قاضی صاحب ہم ذرا شفافیت کی بات کر لیتے ہیں. جو باقی کا 38% کراچی ہے اس کی بات کر لیتے ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے منشور کی بات کر لیتے ہیں. وہ شفافیت کے وعدے، سندھ میں بدعنوانی ہے، ناقص منصوبہ بندی ہے، وسائل نہیں ہے لوگوں کے پاس، غیر مؤثر الزامات لگائے جا رہے ہیں استعمال کے. تو ان سب چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی کا پھر کیا موقف ہے؟ دیکھیے جتنے منہ اتنی باتیں. جہاں ایک جماعت جو کراچی میں 47 سال سے وہ کام کر رہی تھی، جہاں وہ بری بند لاشیں، جہاں وہ قتل عام، جہاں وہ مخالفین کے گھٹنوں میں ڈرل مشین چلانے، تو یقیناً وہ اس وقت اقتدار سے باہر ہے، سندھ حکومت سے باہر ہے، وفاق کا ضرور حصہ ہے، وہ تو الزام لگائیں گے. پھر جہاں جماعت اسلامی ہم جو 9 ٹاؤن کے پاس ہے، یقیناً وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، وہ کچھ تو بولیں گے. اس کے بعد نون کا جہاں ایک ایم پی اے میں نے پورے صوبے میں لی ہے، اور وہ بھی کبھی نہ کبھی جو ہے نا وہ اپنا وہ ٹانگ مارنے کی کوشش کرتا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یقیناً ایک جمہوریت کو اس ہے کہ مضبوط اپوزیشن ہو تو اس سے جو ہے نا وہ بہت کچھ حکومتیں سیکھتی ہے. تو لہٰذا ہم ان کی جو تنقید ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، ایم کیو ایم کی ہو، جماعت اسلامی کو، ہم خندہ پیشانی سے اس کو سنتے ہیں اور اس کو جو اچھی چیزیں ہیں ان کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور ان کی باتوں مت کرتے. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ جو ای چالان کے حوالے سے باقاعدہ وزیر قانون، ٹھیک ہے قادر صاحب، آپ اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. گفتگو تو یہ اتنی لمبی ہے کہ پورا دن بھی اگر کراچی کے معاملے پہ بحث و مباحثہ ہو تو پھر یہ ختم نہیں ہو سکتی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.